بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموشی سے قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو۔ اپنی پسند اور خواہش کے مطابق تو چیزیں آپ کو بازار سے مل ہی سکتی ہیں۔ انسان کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 10 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ عورت کبھی بادشاہ نہیں مانگتی، اگر مانگتی ہے تو صرف مرد سے آخری دن تک پہلے دن جیسی عزت اور محبت مانگتی ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ جو مرد عورت کو وقت کم دے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا یا دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ ہر وہ محبت جس کا اختتام نکاح پر نہیں ہوتا وہ وقت گزاری کہلاتی ہے، چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ 10 ملازم مل کر بھی گھر کو اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح ایک ماں یا بیوی چلاتی ہے، لہٰذا ان رشتوں کی قدر اور احساس کیجیے۔ نامحرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا کیا مسلمان ہونا کیا گناہ، بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ لیکن جب قبر میں تمہارے جسم کو نچوڑے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ بچھو تمہارے گوشت کو کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا تو کیا اے مسلمان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مت کرنا فرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو میری رضا میں راضی ہو جا، تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تو ہار مان لیتا ہے تب میں جیت کی راہ کھول دیتا ہوں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہی ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو پکڑنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وہ عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے جس عورت کے پاس 2 چیزیں ہوں، خوبصورت چہرہ اور نرم دل۔ بزرگ فرماتے ہیں مائیں بدکاروں سے بھی نہیں روٹھتی اور بیویاں پیغمبروں کی بھی روٹھ جاتی ہیں۔ بہترین صبح وہی ہے جو اللہ پاک کے ذکر سے شروع کی جائے۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر تو کپڑا ڈال لیتا ہے مگر اللہ پاک کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔
ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا اصلی رنگ کیا ہے۔ تہمت راہ میں پڑے اس کانٹے کی مانند ہوتی ہے جو چبھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ پاؤں نیک راہگیر کا ہے یا بد کا۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ صبر کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جو کرنا آسان ہو وہ بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماضی کی تلخ یادوں میں جینا ایک ایسی عادت ہے جس کا نقصان یقینی ہے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ حیرت ناک بات، جب پلیٹ میں کھانا ختم ہو جائے تو وہ گندی کہلائی جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینے چاہیے اور اگر گر جائیں تو اٹھا لینے چاہیے۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشی دی جائے۔ آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں۔ تبھی تو جان ایلیا کہتے تھے کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں۔ جب تمہاری بیوی تمہیں راشن لینے کے لیے بازار بھیجے تو سب سے پہلے وہ چیز لینا جو اس نے نہیں لکھی، جیسا کہ ایک گجرا، ایک پھول یا ایک چاکلیٹ۔ اپنی بیوی کو مائکے جانے دیا کریں، کیونکہ مائکے جانے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اور جب وہ عمر گزر جاتی ہے تو وہ خود بخود جانا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے انہیں روکا مت کریں، خاص کر کے جب ان کے والدین زندہ ہوں۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا الو بدنصیب ہے، کالی بلی منحوس ہے، لومڑی چالاک ہے، بھیڑیا مکار ہے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو یہ سب ہم نے صرف انسانوں میں پایا۔ گھر نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پھپھو سے نفرت ہے اور خالہ سے محبت ہے، چاچا سے نفرت ہے اور ماموں سے محبت ہے تو اپنی ماں کے فن کو داد دیں۔ پھپھو وہ ہوتی ہے جو اپنی جائیداد اپنے بھائی کو دے کر بھی فسادی ہے اور ماموں آپ کی ماں کا حصہ لے کر بھی چندہ ماموں ہے۔ آج کل کی محبت شروع روح سے ہوتی ہے اور ختم ویڈیو کال نہ کرنے، تصویر نہ بھیجنے اور باہر نہ ملنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ جو شخص گفتگو میں اپنی ذات، گھر، لباس اور اونچے تعلقات کا بار بار ذکر کرتا ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ ایسا شخص ذہنی مریض ہوتا ہے۔